شازیہ مری صاحب. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. آپ کے بھی ایک ممبر کو دیتا ہوں. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. ایک بہت ہی اہم ایشو پہ آپ نے بات کرنے کا موقع دیا اور مختصر بات کر لیں گے تو سب دیتا ہوں آپ کو. اور ایوان کا آپ نے جو قیمتی وقت ہے وہ اتنے اہم موضوع پر جو ہے لوگوں کو اپنی رائے کا، اپنے خیالات کا، اپنے احساسات کا اظہار کرنے کا جو موقع دیا اس کی میں آپ سے تہہ دل سے شکر گزار ہوں. سر دس واز ویری امپورٹنٹ. ہم کافی عرصے سے چاہ رہے تھے اس موضوع پہ یہاں بات ہو، اور جس طریقے سے میرے کولیگز نے کہا کہ یہاں ایسا ماحول بنا دیا جاتا ہے کہ عوام کے ایشوز پر بات نہیں ہو سکتی. اگر ہم عوام کے ایشوز کو اٹھاتے ہیں، عوام کے ایشوز پر بات کرتے ہیں تو شور و غل سنائی دیتا ہے، الگ الگ قسم کے مطالبات ہوتے ہیں جس میں کہیں بھی عوام کا کوئی مطالبہ نظر نہیں آتا. آج پاکستان کے اندر، میں صرف یہ نہیں کہوں گی کہ ایک صوبے یا دو صوبے کے اندر، بلکہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے پانی کے ایشو کو لے کر. سر پانی کا ایشو بہت ہی اہم اور حساس ایشو ہے. اس ایشو کو میں نہیں سمجھتی کہ کسی بھی پاکستانی کو اسے ایزی لینا چاہیے، چاہے وہ ایک عام شہری ہو، چاہے وہ اپوزیشن کا رکن ہو، یا وہ حکومت میں بیٹھا کوئی منسٹر ہو، یا حکومت کا کوئی یہاں نمائندہ ہو. ہم نے دیکھا ہے سر ایک عرصے سے ہم پانی کے ایشو پر بات کر رہے ہیں، مختلف فورمز پہ بات کر رہے ہیں. اس فورم پر بھی بات کی گئی ہے، کچھ ایشورنسز دلائی گئیں، لیکن ابھی تک ان ایشورنسز پر کوئی ہمیں امپلیمنٹیشن نظر نہیں آئی. اسی لیے ہم مجبور ہوئے کہ آج ایک بار پھر آپ کی توجہ اس اہم ترین ایشو کی جانب راغب کریں، اور میں نے کہا کہ آپ نے یہ موقع دیا، اس لیے آپ کے بھی شکر گزار ہیں. مجھ سے پہلے ہمارے اراکین قومی اسمبلی، میرے کولیگز نے بات کی ہے. ہمارے سینئر جو کولیگ ہیں، سینئر سیزن پارلیمنٹیرین جو اس ملک کے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، راجہ پرویز اشرف صاحب، جن کا تعلق پنجاب سے ہے، انہوں نے بھی بہت ہی، میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت مچور اور سلجھی ہوئی بات کی ہے. دیکھیں مسئلہ پانی کا ضرور ہے، لیکن مسئلہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر امن کا بھی ہے. ہمیں یہ تانا دیا جاتا ہے کہ آپ پانی پر سیاست کر رہے ہیں. میں ان کم عقلوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ سیاست ایک تو برا لفظ نہیں ہے، لیکن یہ سیاست نہیں ہے، یہ پیورلی ٹیکنیکل ایشو ہے. اور آپ جس ایشو پر سیاست کی دہائی یا ہمیں تانا دے رہے ہیں، اس ایشو پر جنگیں ہو جاتی ہیں. آپ ڈریں اس دن سے جب خدا نہ خواستہ اس حساس ایشو پر خدا نہ خواستہ کوئی جنگ کا ماحول کریٹ ہو. جس طریقے سے آپ اسے ہینڈل کر رہے ہیں، جس طریقے سے آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، جس طریقے سے ایک صوبے کے اندر روز کے بنیاد پر عجیب و غریب بیانات دیے جا رہے ہیں، ہمیں لگ یوں رہا ہے کہ پاکستان میں آگ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمیں لگ یوں رہا ہے کہ پاکستان کے امن کو خطرہ ہے. ہمیں لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان میں جو بھائی چارے کی فضا ہم نے مل کر قائم کرنے کی کوشش کی اور قربانیاں دیں، اس کو خطرہ ہے. سر ایک غیر ذمہ دارانہ بیان اگر کسی بھی صوبائی حکومت کی جانب سے آتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اس کا اثر نہیں ہوتا. اس کا اثر پورے پاکستان پر ہوتا ہے، پاکستان کی عوام پر ہوتا ہے، بالخصوص اس عوام پر ہوتا ہے جسے آج پانی کی قلت کا شدید سامنا ہے. جو آج بات کی گئی ہے ڈاؤن سٹریم کوٹری، لاکھوں ایکڑ زمین دریا سمندر کھا چکا ہے ڈاؤن سٹریم کوٹری. آپ کا بائیو ڈائیورسٹی ایفیکٹ تباہ ہو چکا ہے. بلائنڈ ڈولفن کی میرے بھائی نے بات کی، درست بات ہے. آپ ڈیلٹا ریجن جا کے سٹڈی تو کریں، جائیں جن جن ممالک میں ڈیلٹا ریجن ہے، کس طریقے سے ڈیلٹا کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، کس طریقے سے سویٹ اور سالٹ واٹر کو ملایا جاتا ہے ٹو انشور کہ آپ کا بائیو ڈائیورسٹی ایفیکٹ جو ہے وہ مضبوط رہے. لیکن ہمارے ہاں یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو پوائنٹ فنگرز، بٹ یہ میں نے سنا ہے اور مجھے شدید تکلیف ہوئی ہے جب کہا جاتا ہے ڈاؤن سٹریم کوٹری پانی کو ضائع کیا جا رہا ہے. وہ ضائع نہیں ہوتا، وہ ضرورت ہے ڈیلٹا کی. آپ لوگوں کو کم از کم اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ کم عقلی، یہ جہالت پاکستان کو بہت بڑا نقصان پہنچا رہی ہے. اور میں آج بھی اپیل کرتی ہوں
کہ خدا کے لیے ڈاؤن سٹریم کوٹری پانی جانا ضروری ہے. اس کے لیے اگر آپ کہیں گے پانی ضائع ہو رہا ہے تو آپ پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. کیونکہ اگر کسی ایک صوبے کو نقصان ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ پورے پاکستان پہ ہوتا ہے. یہ نہ سمجھے کہ اگر سندھ سوکھے گا اور بلوچستان سوکھے گا تو کوئی اور علاقہ زرخیز ہو سکتا ہے. یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. سر میں 1991 اکارڈ کا بھی حوالہ دیا گیا. اس کا پیرا 2 کلیئرلی پانی کی ایلوکیشن کی بات کرتا ہے اور کلیئرلی لکھا ہے کتنا ملین ایکڑ فیٹ پانی کس صوبے کو جانا ہے. اٹ از ویری کلیئر. ارسا اس لیے بنائی گئی کہ جب 1991 کا اکارڈ بنا تو یہ خیال آیا کہ اس پانی کی تقسیم کو مانیٹر کون کرے گا، اور اس باڈی کو، اس اتھارٹی کو بنایا گیا تاکہ اس اکارڈ کے پیرا 2 کے اندر دی گئی ایلوکیشنز کی جو تحت جو تقسیم ہے اس کو ایک اتھارٹی مانیٹر کرے. اس اتھارٹی نے سب کام کیے سوائے اس تقسیم کو انشور کرنے کے. اس اتھارٹی نے میں الفاظ اس وقت بہت جو شدت سے آ رہے ہیں، میں کوشش کر رہی ہوں کہ جذبات میں نہیں بلکہ میں آپ کے سامنے حقائق کی بات کروں کہ سر جو ارسا نے کام کیے ہیں وہ صرف اکارڈ کے ساتھ دشمنی کی ہے. انہوں نے اکارڈ کو امپلیمنٹ نہیں کروایا، اس کی ایلوکیشن کو مانیٹر نہیں ہونے دیا، بلکہ جھوٹے سچے سرٹیفکیٹس بانٹتے پھرے. اور آج ہی ایک ایسا جھوٹا سرٹیفکیٹ جو ارسا نے جنوری 2024 میں جاری کیا تھا، اس کو سندھ ہائی کورٹ نے اس کو ریجیکٹ اور انلیگل کہتے ہوئے سٹے آرڈر دیا. تو سر یہ کامیابی ہے اس عوام کی جو آج سرائے پائے احتجاج ہے، جو آج پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں. میں صرف سر I know the time, I don't have enough time, but I just want to ask a few questions, sir. Just a few questions. جب ہمیں پتا ہے کہ، اور یہ ارسا خود کہتی رہی ہے کہ ہمارے پاس اکارڈ کی ایلوکیشن کے مطابق پانی دینے کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ پانی ہی نہیں ہے. 114 ملین ایکڑ فیٹ سے سٹارٹ کیا، کم ہوتے ہوتے پانی کی کٹی کم ہو گئی ہے. Now we don't have water. مطلب اتنا بھی نہیں ہے کہ پوری ایلوکیشن دے سکے. مجھے یہ معلوم کرنا ہے یہاں پر بیٹھے ذمہ داران سے، یہ بتائیں کہ آپ پانی لائیں گے کہاں سے؟ ان 6 کنالوں کے منصوبے، اس کالے منصوبے کے لیے آپ پانی لائیں گے کہاں سے؟ کس کا پیٹ کاٹیں گے؟ کس کو بھوکا ماریں گے؟ کس کا قتل کریں گے کہ آپ کو یہ پانی ملے؟ تو اگر یہی سوچ جو کالا باغ ڈیم کے وقت میں تھی، جس ڈیم کو 3 صوبائی اسمبلیوں کی قرارداد کے ذریعے ریجیکٹ کیا گیا، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا. اور کل ہی میں I'm very sorry but education is important on this important subject. ایک منسٹر ہیں صوبہ پنجاب کے اریگیشن منسٹر، کل میں نے یا پرسوں ان کا ایک بیان سنا اور میں اسے کنڈیم کرتی ہوں on the floor of this house. انہوں نے کہا کہ کالا باغ ڈیم ہر محب وطن پاکستانی بنانا چاہتا ہے. مجھے دکھائے وہ کون سا محب وطن پاکستانی ہے جو بنانا چاہتا ہے، کیونکہ کالا باغ ڈیم نہ بنے گا اور نہ ہم اسے بننے دیں گے. کیونکہ ہم نے کمو شہید کے مقام پر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی سربراہی میں وہ دھرنا دیا تاریخی، جس کی آج بھی گونج پورے پاکستان میں سنائی دیتی ہے. سر تو میں صرف یہ کہتی ہوں کہ اس حساس مسئلے کے اوپر یہ جو اپنی سیاسی دکانیں چمکانے کے لیے کچھ منسٹر حضرات آئے دن بلو دا بیلٹ باتیں کرتے ہیں، ان کو وفاقی حکومت، کیونکہ ایک ہی جماعت ہے وہاں بھی اور یہاں بھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیں شازیہ صاحبہ کو. جی تو فیڈرل گورنمنٹ یہ بھی بتا دے کہ سی سی آئی میٹنگ جس کی وائلیشن یہ کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشنلی 1 سال سے اوپر ہو گیا، انہوں نے کیوں نہیں بلائی؟ ہر 3 ماہ میں بلانے کی ضرورت ہے. سر میں صرف ایک چیز، کیونکہ آنریبل پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا بہت ذکر ہوتا رہا، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے کہ جی انہوں نے کچھ اپروول دیا ہے. سر ہی از اے سیریمونیل ہیڈ، ہی ہیز نو اتھارٹی اور نو رائٹ کہ وہ کسی بھی پروجیکٹ کا اپروول دیں. تو یہ ایک ٹرک کی بتی ہے، لیکن اس کو بھی انہوں نے
बिल्कुल ही मैं समझती हूँ कि वाइट वॉश कर दिया. उनकी अपनी ये तकरीर है जिसके आप भी विटनेस हैं. I just want to read this one para that he mentioned in his speech. This is his speech, sir. I quote him. उन्होंने कहा, in the most challenging of circumstances when my wife Shahid Mohtarma Benazir Bhutto was assassinated, I was the one who chanted Khappe Pakistan Khappe. For me, Pakistan always comes first. Now he's bringing this down to a very important subject. It is therefore my constitutional duty as your president, my personal obligation as a patriotic Pakistani to caution this house and the government that some of your unilateral policies are causing grave strain on the Federation. In particular, the government's unilateral decision to carve out more canals from the Indus River system despite strong opposition from federating units. A proposal that I, as your president, cannot support. I urge this government to abandon this current proposal and work together with all stakeholders to come up with viable, sustainable solutions based on unanimous consensus among the federating units. So with this, मैं सिर्फ एक बात और कहूँगी जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने हालिया जलसे में भी कही, because he was, and you have witnessed कि किस तरीके से उन्होंने फ्लड 2022 में अपना अहम किरदार अदा किया, जब वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के मसाइल पर और फ्लड्स पर बात कर रहे थे. उस वक्त किसी को ख्याल नहीं आया कि पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है. सर, आज जो नुकसान पाकिस्तान, सर आज जिस नुकसान की तरफ अनफॉर्चुनेटली फेडरल गवर्नमेंट की खामोशी हमें ले जा रही है, उनकी कोई अनाउंसमेंट नहीं आई है. प्राइम मिनिस्टर शुड हैव बीन ऑन द फ्लोर ऑफ दिस ऑगस्ट हाउस. ही शुड हैव सेड कि जी ये नहीं हो रहा, और यही एश्योरेंस हमें चाहिए. और अगर ये जब तक ये नहीं होगा तो हम ये कहेंगे, नो मोर कनाल्स ऑन इंडस. थैंक यू सर.